ایک بات فنی جہت سے نعت گوئی کے کچھ تکنیکی اور فنی آداب بھی ہیں دینی لوازم کے ساتھ ساتھ. تو کیونکہ حسن اظہار کے بغیر سچائی کا بیان ہو بھی جائے تو وہ ادھورا رہتا ہے اور بعض مرتبہ مضر نکلتا ہے. تو اس کے نعت گوئی کے کچھ فنی آداب اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کے روحانی اور معاشرتی مظاہر کیا ہیں. تو ایک مختصر سی گفتگو عرض کر کے میں رخصت چاہوں گا. مسلمانوں کے احساسات و جذبات کا سارا نظام دو ستونوں پر بنی ہوئی عمارت کی طرح ہے. یعنی مسلمان اپنی افتاد طبع میں اور اپنے بنیادی مزاج میں دو احوال کا حامل ہوتا ہے اور ان دو احوال کو اپنے اندر رکھنا اور اپنے مسلمان ہونے کے احوالی اسباب کی حیثیت سے انہیں تسلسل میں رکھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ ایمان لانا، کیونکہ یہ ایمان کے شاہد ہیں. تو وہ جو دو احوال جن سے مسلمانوں کا سارا نظام احساسات و جذبات چل رہا ہے وہ ہے خشیت الہی اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ دو چیزیں اگر ہمارے مزاج میں بنیادی محرکات کے طور پر موجود ہیں تو ہم نے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاجز مگر سچا امتی بننا کوالیفائی کر لیا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن جہتوں سے مزکی بنا کر بھیجے گئے تھے، یعنی جن جہت تزکیہ کہتے ہیں ہدایت پر نفس کا راضی ہو جانا، ہدایت پر نفس کا مطمئن ہو جانا، یہ تزکیہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تزکیے کے واحد ضامن تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس ایک خاص جہت سے اپنے خدام کا تزکیہ فرمایا کرتے تھے وہ ایک جہت یہ ہے کہ نفس کے غالب ترین احوال کی حیثیت سے وہ اللہ کی خشیت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے تمام احساسات اور جذبات کی اصل بنانے کے لائق ہو جایا کرتے تھے. تو میرے خیال میں، میری ناچیز رائے میں، ہمارے تنزل کی، ہمارے انحطاط کی اور ہماری ہر درجے پر شرمندہ کر دینے والی بے بسی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تعلق باللہ اور تعلق مع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بنیادی فطری تقاضے نظر انداز کر رکھے ہیں، حتیٰ کہ ہماری دینی تعلیم کے نظام میں بھی ان بنیادی احساسات کی تخم کاری اور ترویج کا وہ اہتمام نہیں ہے جو اہتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں پایا جاتا تھا. تو کیونکہ انسان جس چیز کو اہمیت اور وقت دیتا ہے، یعنی انسان کی بناوٹ ایسی ہے کہ یہ جس چیز کو بہت ضروری، بہت اہم سمجھ کر قبول یا اختیار کرتا ہے
یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے احساسات کا نظام اس چیز پر نہ چلے. یہ ہو نہیں سکتا کہ میں اللہ کو مانوں اس کی شان کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے ساتھ، اور وہ ان دونوں ہستیوں سے تعلق کے احوال اور احساسات اور جذبات سے محروم رہ جاؤں. مطلب یہ انسان کی بناوٹ کے خلاف ہے، یہ غیر فطری ہے. یہ گویا اللہ سے نہ ڈرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر سانس کے ساتھ نثار ہوتے نہ رہنا، یہ غیر فطری ہے. مطلب یہ غیر دینی اور غیر عقلی بعد میں دیکھا جائے گا، یہ غیر فطری ہے. تو جو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کے سچے عزم کے ساتھ، اس کی بدولت اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان دو بنیادی احوال مرحمت فرما دیں، کیونکہ اس پر مسلم انفرادیت، جیسا کہ انیق احمد صاحب کہہ رہے تھے کہ مسلم انفرادیت، مسلم اجتماعیت اور مسلم ریاست سب کا دار و مدار ہے. اور جو انہوں نے ایک بہت اچھی بات فرمائی کہ انسانوں کا معاشرتی آئیڈیل مساوات رہا ہے، یعنی انسانوں نے بہتر معاشرے کے لیے جو سب سے زیادہ بڑا خواب دیکھا ہے، اس خواب کا عنوان مساوات ہے، جو کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا. یعنی مساوات انسانی معاشرے کی بہترین صورت کا وہ آئیڈیل ہے جو ہمیشہ ذہن میں رہا، کبھی عمل میں نہ آ سکا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو ایمان کی بنیاد پر ایک دوسرے کا جذباتی، ذہنی اور عملی بھائی بنا کر دکھا دیا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کے مقابلے میں کہیں زیادہ بڑے آئیڈیل کو، یعنی مواخات کو عمل میں لا کر دکھا دیا. تو مواخات کو عمل میں لانے کا جو بے نظیر کارنامہ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دو احساسات کو اپنے ماننے والوں کا مدار وجود بنا کر برپا کیا. یعنی لوگ ایک دوسرے کے بھائی بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہو گئے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو ایک دوسرے کا ایسا بھائی بنا سکتی ہے کہ نسبی بھائی بعد میں آئے گا، یہ نسبتی بھائی پہلے آئے گا. تو کوئی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبوبیت کا شرف حاصل کرنے کے لیے نسب کوئی فائنل اور ڈیسائسو چیز نہیں تھا، نسبت بنیادی چیز تھی. یہ نسبت ہے جو بلال حبشی کو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان اقدس سے سیدنا کہلاتی ہے. تو بس ہم اگر اس نسبت کو اپنے وجود کے بہترین احوال کے ساتھ قبول کر لیں تو امید ہے کہ ہم کم از کم، اگر ہم ریاست اسلامی نہ بنا سکے، معاشرہ اسلامی بنانے میں یقیناً کامیاب ہو جائیں گے. یعنی مسلمانوں کی معاشرتی وحدت اور موافقت حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ جیتی جاگتی بنیاد پر یہ ہمارا آئیڈیل ہے، اور اس آئیڈیل کو آسانی سے عمل میں لانے کا یہ راستہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا سیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرنا سیکھو. تو
وہ کہ اب دوسری بات جو نعت گوئی کے ایک دو لوازم کے بارے میں، کیونکہ وہ سب ماشاءاللہ بہت کہنہ مشق، قادر الکلام اور صاحبان کیفیات شعراء بیٹھے ہوئے، تو ان کو تو اس کی ضرورت نہیں، ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ نعت کے چند ضروری عناصر ہوتے ہیں جن کو بالکلیہ نظر انداز کر کے نعت وجود میں نہیں آ سکتی۔ ایک یہ کہ نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں اظہار محبت ہے اللہ کے شکر کے ساتھ، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی سب سے بڑی نعمت اس دنیا ہی میں نہیں، اللہ نے جنت میں پہنچایا تو وہاں بھی، دنیا و آخرت میں اللہ کی سب سے بڑی رحمت اور سب سے بڑی نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں۔ دنیا میں رہیں گے تو دنیا کا مرکز ہیں، جنت میں رہیں گے تو جنت کا مرکز ہیں، اور جنت کی کوئی بھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پلہ نہیں ہے۔ تو اس واسطے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہ بخشے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشفقانہ شفاعت کا مستحق بنائے۔ اور کیا عجب ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرافقت کی توفیق بھی جنت میں مل جائے۔ تو جنت کی سب سے بڑی دو نعمتیں ہیں، رویت باری تعالی اور معیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ دونوں نعمتیں حاصل کرنے کی تیاری کرو، دل کے لیے اللہ سے ڈرنا لذیذ بنا دو، دل کو اللہ کی خشیت کی طرف مائل اور راغب کرو کسی احساس جبر کے بغیر، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق بننے کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہونے کا ثبوت دو۔ تو وہ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو نعت کے جو ضروری عناصر ہیں ان میں سے ایک احساس محبت، ایک اظہار محبت ہے، اپنی اوقات میں رہتے ہوئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے درمیان جاری نظام عشق و محبت میں نہیں آتے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام نعوذ باللہ کوئی عام محبوب نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹوں کی طرح کی محبت نہیں ہو سکتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والدین کی طرح کی محبت نہیں ہو سکتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی محبوب کی طرح کی محبت نہیں ہو سکتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بھی ایک زور وحدت ہے، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اس میں کسی کو شریک نہیں رکھا جا سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے ایک ناچیز امتی کے دل کی سب سے بڑی متاع، جو وہ اپنی بے بضاعتی کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کا شوق رکھتا ہے، اور یہ یقین رکھتا ہے کہ میری یہ ناچیز سا جو تحفہ ہے، یہ اس بارگاہ سخاوت میں، اس بارگاہ فیاضی میں، اس بارگاہ رحمت میں اللہ کی تائید کے ساتھ قبول ہوگا۔ تو مطلب یہ کہ اظہار محبت بھی محبت کے عمومی اسالیب میں نہیں، اپنی اوقات میں رہتے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب خدا ہونے کے مرتبے کو نظر میں رکھتے ہوئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ تو کوئی لقب ہی نہیں ہے کہ محبوب امت ہیں، کبھی استعمال نہیں ہوا، کیونکہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسر شان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لقب ہے محبوب الہ،
محبوب خدا، محبوب جبریل، ٹھیک ہے نا؟ تو مطلب یہ کہ جو خدا کا محبوب ہو اس کے عاشق کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے۔ اللہ بڑا غیرت والا ہے، بڑا حمیت والا ہے، وہ اپنے محبوب کے حضور میں کسی بھی ضروری حد سے تجاوز قبول نہیں فرمائے گا۔ تو دوسرا یہ ہے کہ نعت میں ایک گہری حمدیہ رو بھی دوڑنی چاہیے کہ یا اللہ تیرا احسان، یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے مجھے اپنے حبیب مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی بنایا، تو نے مجھے آخرت کے لیے پر امید رہنے کا سبب عطا فرما دیا۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نہ ہو تو اپنی آخرت کے لیے پر امید رہنے کا کوئی جواز نہیں رہ جاتا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ایک تشکر کی رو ہے، یہ نعت کو گویا اس کی معنوی اٹھان عطا کر دیتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نعمت عظمیٰ کی قدر کرتے ہوئے میں نعت لکھ رہا ہوں اور اس نعمت کو دینے والے کے تشکر کو اظہار کا راستہ اس نعت میں نہیں مل رہا، تو یہ بڑی کمی کی بات ہے۔ اور تیسرا یہ کہ رسول اللہ جیسے اللہ کے لیے کوئی کہے کہ اللہ کے لیے کوئی ایسا لقب بتا دو کہ جس میں اس کے تمام صفات جمیلہ و جلیلہ شامل ہو جائیں، ایک اللہ کی شان میں ایک فریز بنا دو، تو میں کم از کم کہوں گا کہ وہ فریز ہے الہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے وصف کو اپنی انتہائی بلندی پر اگر بیان کرنا چاہو تو اسے کہہ دو کہ الہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان گویا اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہم نے بیان کی۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تعلق کا ایک لا شریک مزاج ہے، اس میں وہ کسی کو مداخلت نہیں کرنے دے گا، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ اس سے خوش ہوگا کہ اسے الہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے خوش ہوں گے کہ انہیں عبداللہ کہا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شان بندگی کے دائرے میں بیان ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر شان الوہیت کے درجے پہ بیان ہوگی۔ تو اس میں اختلاط نہیں ہونا چاہیے، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی بندگی سے الگ کر کے ڈیفائن کرنے کی جو بھی کوشش ہوگی وہ اللہ کو بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ناراض کرے گی۔ تو میری محبت کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ مجھے اپنے منہ زور جذبات کی تسکین سے زیادہ اپنے محبوب کی خوشنودی عزیز ہونی چاہیے۔ تو نعت گوئی کرتے وقت اس بات کا خاص لحاظ رکھنا چاہیے کہ اپنے جذبات محبت کی تسکین میرا موضوع نہیں ہے، یہ تو شرک کے برابر ہے کہ میں اپنی تسکین چاہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر کے، یہ تو گویا اپنے لیے کہا گیا نا۔ تو اس میں مطلب سب سے بڑی غرض یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معبود راضی ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں۔ تو اللہ نے بھی اپنی محبت کی انتہا پہ عبدہ کہا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے تعارف کا انتہائی کلمہ عبداللہ ہونا بتاتے ہیں۔ تو یہ جو شان بندگی نہ ہمارے لیے تو شرف ہے ہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بندگی کوئی نقص نعوذ باللہ تھوڑی ہے،
یعنی اللہ کی طرف سے دیا گیا سب سے قیمتی تحفہ ہے جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص رکھا اپنی کتاب میں. تو اس تحفے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست عظمت سے چھیننے کی کوشش نہ کرو، یہ چھیننے کی کوشش ہے. تو یہ دو آداب فنی اہتمام کے ساتھ، لفظ پر مناسب قدرت کے ساتھ، جمالیاتی شعور کی مناسب تربیت کے ساتھ اگر ہم یہ دو آداب نعت گوئی کے عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھائے اور بتائے ہوئے معیار تک لے جائیں تو گویا ہم نے نعت گوئی کی روایت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی روایت کا سب سے کارگر اور مؤثر مظہر بنا دیا. نعت گوئی کی روایت اگر اخلاص اور درست محبت کے ساتھ پروان چڑھ جائے، رواج پکڑ جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق رکھنے والے احساسات و جذبات کسی بھی تحریر، کسی بھی لٹریچر کے مقابلے میں جلدی منتقل ہو جائیں گے. تو نعت گو حضرات اور نعت خواں حضرات دونوں پر یہ فریضہ دعوت عائد ہوتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کے لیے درکار احساس کو پھیلائیں اپنے سامعین میں، اپنے مخاطبین میں، لیکن ان شرائط کے اندر رہتے ہوئے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.